أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پچھلی ویڈیو میں ہم نیو بک 8 کے پہلے سبق کی تمارین پر تھے. ہم نے اس سوال کو مکمل کر لیا تھا اور آج ہم اس سے اگلے سوال سے یعنی کہ اس سوال سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے. اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے اس سوال پر آ جائیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اولڈ بک اور نیو بک دونوں میں یہ سوال نمبر 6 ہے. تو سوال ہے ہاتی ثلاثہ جملن یعنی کہ 3 جملے بنائیں. تحوی کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو عددن ایک عدد پر نابع عن الظرفی جو ظرف کا نائب ہو نائب ظرف ہو. تو اب یہ تحوی کیا ہے؟ یہ فعل ہے ہوا یحوی اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو کنٹین مشتمل ہونا. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 3 ایسے جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک جملے میں ایک ایسا عدد ہو جو کہ نائب ظرف ہو، ظرف کے لیے نائب ہو. چلیے اب ہم پہلا جملہ بناتے ہیں. انتظرتہ 5 ساعات یعنی کہ میں نے اس کا 5 گھنٹے انتظار کیا. اور دوسرا جملہ ہم بنائیں گے مکستو فی بیتہ 3 ایام یعنی کہ میں اس کے گھر 3 دن ٹھہرا یعنی 3 دن سٹے کیا. تو اگلا جملہ ہم بنا سکتے ہیں مشینا 100 کلومیٹر یعنی کہ ہم 100 کلومیٹر پیدل چلے. آپ اپنی طرف سے بھی کوئی جملے بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپنے سبق میں سے بھی اس طرح کے جملوں کا انتخاب کر سکتے ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب اگلا سوال ہے ہاتی ثلاثہ جملن 3 جملے بیان کریں یا پیش کریں. تحوی کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو اسم اشارتن اسم اشارہ پر نابع عن الظرفی جو نائب ظرف ہو. تو اب ہم نے 3 ایسے جملے بنانے ہیں جن کا نائب ظرف کیا ہو، اسم اشارہ ہو. تو چلیے کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں رجعت من السفر ھذا الاسبوع یعنی کہ میں سفر سے اس ہفتے لوٹا ہوں. چلیے اب دوسرا جملہ بناتے ہیں ادرس اللغۃ الفرنسیۃ ھذہ السنۃ یعنی کہ میں اس سال فرانسیسی زبان پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا. چلیے اب ہم اگلا جملہ بناتے ہیں این کنت ذاک الیوم یعنی کہ تم اس دن کہاں تھے. تو آپ اپنی طرف سے بھی یہ جملے بنا سکتے ہیں، اپنی کتاب میں سے بھی اس طرح کے جملوں کا انتخاب کر سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی سولوشن بک میں جو جملے لکھے ہیں نا انہیں بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. ان سب کے جوابات سولوشن بک میں موجود ہیں. چلیے اب اگلا سوال ہے ادخل کل ظرف مما یاتی
فی جملۃ مفیدۃ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام ظروف کے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا ظرف کیا ہے؟ قبلہ۔ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ کوشش کریں کہ خود سے آسان ترین جملے بنائیں، زیادہ مشکل جملے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں کہ بالکل آسان ترین جملے بنائیں۔ چلیے اب پہلا ظرف ہے قبلہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں ذهبت الى المسجد قبل الاذان، یعنی میں اذان سے پہلے مسجد گیا تھا۔ اب دوسرا ظرف ہے بعد، خرجنا من الفصل بعد الدرس، یعنی کہ ہم سبق کے بعد کلاس سے نکلے۔ چلیے اب اگلا ظرف ہے اندا، تو اس کا جملہ ہم بنا لیتے ہیں انتظرنی عند المسجد، یعنی کہ تم میرا مسجد کے پاس انتظار کرو۔ اب اگلا ظرف ہے امامہ، لا تقف امام الباب، یعنی کہ دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو۔ پھر ہے خلفہ، جلست خلف بلال، یعنی کہ میں بلال کے پیچھے بیٹھا۔ اب اگلا ہے تحتا، نمت تحت شجرۃ، یعنی کہ میں ایک درخت کے نیچے سویا۔ اب آگے ہے فوقہ، رفع اللہ فوقنا سبع سماوات، یعنی کہ اللہ نے ہمارے اوپر 7 آسمان اٹھائے یا بنائے یا بلند کیے۔ چلیے اب اگلا ظرف ہے ہنا، ہم کہہ سکتے ہیں اترک حقیبتک ہنا، یعنی کہ اپنا بیگ یہاں چھوڑ دو یا رکھ دو۔ پھر ہے سما، سما اور سمتا دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، ایک ہی جملے میں ہم سما کو بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی جملے میں سما کی جگہ سمتا کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ایک ہی جملہ بنا لیتے ہیں، سافرت الی لندن وبقیت سما یا سمتا ایاما، یعنی کہ میں نے لندن کا سفر کیا اور وہاں ایک دن رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں یوٹیوب سے کسی قسم کی کوئی انکم نہیں کرتی، اس کے باوجود میں آپ سب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں اور ابھی دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور دیں، تاکہ میری ویڈیوز بھی گوگل سرچ پر آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اس پر کامنٹ بھی کرنا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو اب یہ سوال بھی مکمل ہو گیا، چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب آگے ہے وردا فی الدرس، وردا کے کیا معنی ہیں؟ مینشنڈ، ذکر کیا گیا ہے، آیا ہے۔ چلیے اب اس وردا کی ٹرانسلیشن عربی میں کریں تو پھر اس کے معنی ہوں گے جاء۔ تو وردا فی الدرس یعنی کہ سبق میں آیا ہے، لو عرفت انک تأتی الی بلدی لاستقبلتک فی المطار۔ تو اب یہاں پر یہ لو کیا ہے؟ حرف و شرط ہے، اور پھر جواب و شرط کے لیے یہ لا آیا ہے، ان دونوں کو آپ ہائی لائٹ کر دیں۔ تو الحمدللہ اس جملے کو اپنے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ لو حرف امتناعین لامتناعین، یعنی کہ لو کیا ہے؟ حرف امتناعین لامتناعین ہے۔ تو اس امتناعین کے معنی کیا میں نے آپ کو بتائے تھے؟ ممکن نہ ہونا، کسی کام کا نہ ہونا، کسی کام سے رک جانا، کسی کام سے منع ہو جانا۔ وَتُفِيدُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ، اب اس تفیدو کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے افادہ یفیدو، اور اس کے معنی ہو سکتے ہیں گائیڈ کرنا، اشارہ کرنا، ڈائریکٹ کرنا، ٹھیک ہے، براہ راست کرنا۔ تو اب یہاں پر اس کے معنی ہوں گے، اور یہ 3 امور کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ 3 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ الشرطیۃ، یعنی کہ شرط پائی جاتی ہے۔ جب یہ لو آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک شرط آ گئی۔ تقیید الشرطیت بالزمن الماضی،
اب اس تقییدہ کو دیکھیں، اس کے معنی ہوں گے خاص کرنا یا مخصوص کر دینا، ریسٹرکٹ کر دینا، مقید کر دینا، یعنی کہ یہ شرط کو مخصوص کر دیتا ہے بالزمن الماضی، ماضی کے زمانے کے لیے۔ یہ شرط کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کے لیے، فعل ماضی کے لیے۔ اور پھر تیسرا الامتناع، یعنی کہ اس میں کسی چیز سے رک جانے کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ اور یہ تینوں منصوب ہیں، کیونکہ یہ تینوں ثلاثہ کی نعت ہیں۔ چلیے اب آگے ہے نحو، لو اجتہدت لنجحت۔ اب یہ اجتہدت کیا ہے؟ یہ فعل ہے اجتہد یجتہد، یعنی کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ 8ویں باب سے۔ اور پھر اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اجتہاد۔ لو اجتہدت لنجحت، معناہ، اس کے معنی ہیں لم تجتہد، تم نے محنت نہیں کی، فلم تنجح، سو تم کامیاب بھی نہیں ہوئے۔ یعنی کہ ماضی میں تم نے ایک کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دوسرا کام بھی نہیں ہوا۔ تم نے محنت نہیں کی اس لیے تم کامیاب نہیں ہوئے۔ چلیے اب آگے ہے یقترن جوابها المثبت باللام۔ تو اس یقترن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا، کنیکٹڈ، ملا ہوا۔ یہ فعل ہے اقترنا، یعنی کہ اس کا تعلق 8ویں باب سے ہے۔ اچھا، یہاں پر اس مثبتو کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے اثبتا یثبتو، یعنی کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ 4تھے باب سے۔ اور پھر یہ مثبت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا اسم فاعل ہوگا مثبتن اور اسم مفعول مثبتن، یعنی کہ یہ اس کا اسم مفعول ہے۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ابھی سے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آگے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ یقترن جوابها المثبت، اس کا مثبت جواب جڑا ہوا ہوتا ہے باللامی، لام کے ساتھ۔ ولا یقترن بها جوابها المنفی، اور اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوتا اس کا منفی جواب۔ ٹھیک ہے، جب جواب مثبت میں ہوگا، ہاں میں ہوگا، تو اس سے پہلے لام آئے گا، اور اگر جواب نفی میں ہوگا، نہیں میں ہوگا، تو پھر یہ لام اس کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا۔ یجوز عکسہ، اور اس کے الٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے، وہذا قلیل، اور ایسا کم ہوتا ہے۔ نحو، چلیے اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ لو سمعت قصتہ لبکیت۔ تو اب یہ لو کیا ہے؟ حرف امتناعین، لامتناعین ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ حرف شرط غیر جازم، یعنی کہ اگر تم اس کی کہانی کو سنتے تو رو پڑتے، لیکن کیا ہوا؟ ماضی میں تم نے اس کی کہانی کو نہیں سنا، اس لیے تم نہیں روئے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جواب و شرط چونکہ مثبت ہے اس لیے یہ لا آ گیا اس میں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ قال المدرس لحامد، استاد نے حامد سے کہا، لو حضرتا امسی، اگر تم کل حاضر ہوتے، ما شکوتک الی المدیر، تو میں پرنسپل سے تمہاری شکایت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جواب و شرط جو ہے وہ نفی میں ہے، اس لیے یہاں پر لا نہیں آیا۔ چلیے اب آگے ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ لی لو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں لو کے لیے کچھ مزید مثالیں دی جائیں گی جن پر ہم نے غور کرنا ہے۔ تو پہلی مثال ہے ھذا طعام فاسد لو اکلہ الناس لمرضوا، یہ کھانا خراب ہے، اگر لوگ اسے کھا لیتے تو بیمار ہو جاتے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے مریدہ۔
اور فاسدن کے کیا معنی ہیں؟ خراب، گلا سڑا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جواب و شرط میں لا آیا ہے کیونکہ یہ مثبت جواب ہے۔ پھر آگے ہے لو رأیتا ذاک المنظرا لبکیتا، یعنی کہ اگر تم اس منظر کو دیکھتے تو رو پڑتے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں لا آ گیا کیونکہ جواب مثبت میں ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے لو عرفت ان الاختبار اليوم ما تأخرت، یعنی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ امتحان آج ہے تو میں دیر نہیں کرتا۔ تو دیر نہیں کرتا یعنی کہ جواب نفی میں ہے، اس لیے یہاں پر لا نہیں آیا، ما آیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اب دیکھیں پھر تمارین آ گیا۔ ہمارے اس ایک ہی سبق کے آخر میں 3 مرتبہ تمارین لکھا ہوا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ تمارین آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں یہ لوگ نوٹس دے دیتے ہیں اور پھر جب کوسچنز آتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمارین، پھر بیچ میں نوٹس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تیسری مرتبہ ہے کہ پھر تمارین لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پہلا سوال ہے ادخل لو علی الجمل الاتیتی، یعنی کہ دیے گئے جملوں میں لو کو داخل کریں، وغیر اور تبدیل کریں، چینج کریں، ما یلزمو جو ضروری ہو، جس کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان جملوں میں لو کو بھی شامل کرنا ہے اور اس لو کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے نا تو وہ بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ چلیے اب پہلا جملہ ہے ضربنی ذاک الولد اور ضربتہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ 2 سینٹنسز دیے گئے ہیں۔ چلیے اب ہم اس کے شروع میں لو لگائیں گے۔ تو اگر ہم اس کے شروع میں لو لگائیں گے تو پھر یہاں پر ہمیں لا بھی لگانا پڑے گا۔ تو لو کیا ہے؟ لو حرف و شرط ہے، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کا جواب و شرط اگر مثبت میں ہو تو ہمیں اس کے ساتھ لا کو لگانا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ نی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور ذاکا یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر الولد ذاکا کا بدل ہے۔ چلیے اب اس میں لو کو شامل کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لو ضربنی ذاک الولد، پھر آگے کیا کریں؟ لضربتہ، یعنی کہ اگر مجھے اس لڑکے نے مارا ہوتا تو میں بھی اسے مارتا۔ تو اب کیا ہوا؟ نہ اس لڑکے نے اسے پہلے مارا اور نہ پھر اس نے اس کے جواب میں اسے مارا، دونوں کام نہیں ہوئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ ہے عرفت ان المدرس مسافر۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ان کے اوپر اعراب نہیں لگائے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس خود سے اعراب لگانے کی کوشش کریں، اب انہیں آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انا آ گیا نا، اس وجہ سے ہم المدرسہ کر دیں گے، یعنی اسم انا کو منصوب کر دیں گے۔ تو چلیے اب اس میں لو کو شامل کریں تو یہ ہو جائے گا لو عرفت ان المدرس مسافر، یعنی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ استاد سفر پر گیا ہے، ما جئت تو میں نہیں آتا۔ تو اب چونکہ نفی میں جملہ ہے اس لیے اس سے پہلے ہم لا نہیں لگائیں گے، جب ما آ گیا نا تو اب لا نہیں لگائیں گے، تو یہ ما جئت ہی رہے گا، لو عرفت ان المدرس مسافر ما جئت۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے تأخرت دقیقتین فاتتنی الطائرۃ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تأخر کیا ہے؟ فعل ہے، اور تو اس کا فاعل ہے۔ چلیے اب یہ دقیقتین کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول فیہ ہے، یعنی کہ ظرف ہے۔ دقیقتین کیا ہے؟ جی ہاں، منصوب، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ 2 منٹ۔ فاتتنی الطائرۃ، اب اس فاتتنی کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ فاتا یا فوتو؟ دیکھیں طائرۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے فاتت آیا ہے۔ تو فعل ہے فاتت
اور نی کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الطائرۃ یہ اس کا فاعل ہے۔ تو چلیے اب اس سے پہلے لو کو لگاتے ہیں۔ لو تأخرت دقیقتین لفاتتنی الطائرۃ، یعنی اگر میں 2 منٹ لیٹ ہو جاتا تو میں طیارے سے چھوٹ جاتا۔ اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم انگلش اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھ سے جہاز چھوٹ گیا، جبکہ عربی زبان میں اس کے الٹ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہم اس بات کو اس طرح سے کریں گے کہ جہاز سے میں چھوٹ گیا۔ اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فاتتنی، میں چھوٹ گیا، کس سے؟ الطائرۃ، جہاز سے۔ تو یہاں پر لو لگے گا اور یہاں پر لا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ مثبت جملہ ہے، یعنی اگر میں 2 منٹ لیٹ ہو جاتا تو دیکھیں اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جہاز سے میں چھوٹ گیا، بلکہ ہم اردو کی سٹائل سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ ہم کہیں گے تو مجھ سے جہاز چھوٹ جاتا، اگر میں 2 منٹ لیٹ ہو جاتا تو مجھ سے جہاز چھوٹ جاتا، ٹھیک ہے؟ ہم اردو کے سٹائل میں اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ جب آپ ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کے رولز کو استعمال کرتے ہیں پھر۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے سمعت تلاوت ھذا القاری بکیت۔ اب اس القاری کو دیکھیں، یہ مجرور کیوں ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تلاوتا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ھذا اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا۔ تو القاری جو ہے یہ اس ھذا کا بدل ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے۔ دیکھیں اگر ابھی آپ ان چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیوں کو نوٹ کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ عربی گرامر میں ماہر ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ 2 جملے، چلیے اب ادھر لو لگائیں۔ لو سمعت تلاوت ھذا القاری، یعنی کہ اگر تم اس قاری کی تلاوت کو سنتے، لبکیتا، تو تم رو پڑتے۔ بکیتا کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، مثبت ہے نا، اس لیے یہاں پر لا لگائیں گے ہم، لبکیتا، یعنی کہ اگر تم اس قاری کی تلاوت کو سنتے تو رو پڑتے۔ دیکھیں یہ ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ بعض اوقات اسے نہ سمجھنے کے باوجود ہم اس کی تلاوت سن کر رو پڑتے ہیں، اور اس کیفیت کو الحمدللہ میں بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں۔ لیکن جب آپ عربی زبان کو سیکھ لیں گے تو پھر واقعی صحیح معنوں میں قرآن پاک کی وجہ سے آپ کو رونا آئے گا، آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت آپ جو سن رہے ہوں گے اسے سمجھ بھی پا رہے ہوں گے۔ چلیے اب آگے ہے قرأت هذه القصة ضحكت كثيرا۔ تو اب یہاں پر قرأ فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور هذه یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور القصة یہ اس کا بدل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ضحک کیا ہے؟ یہ فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے، اور کثیرن کیا ہے؟ جی ہاں یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ دراصل تھا دہکن کثیرن۔ اس صورت میں اصل مفعول مطلق کون تھا؟ دہکن، اور یہ کثیرن اس کی نعت تھا، لیکن جب وہ یہاں سے حذف ہو گیا تو پھر ہم اس کی نعت کثیرن کو ہی مفعول مطلق کہیں گے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لو قرأت هذه القصة لضحكت كثيرا، یعنی کہ اگر تم اس کہانی کو پڑھتے تو بہت ہنستے۔ تو اب جواب و شرط چونکہ مثبت ہے اس لیے ہم یہاں پر لا لگائیں گے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے عرفت انہ یکسب ما ساعدتہ۔ اب اسے دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے ساعد یساعد،
یعنی کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ جی ہاں، تیسرے باب سے۔ چلیے اب یہاں پر لو کو لگاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا لو عرفت انہ یکذب ما ساعدتہ۔ تو اس کے معنی ہوں گے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے گا تو میں اس کی مدد نہ کرتا۔ تو اب جواب و شرط چونکہ نفی میں ہے، اس لیے یہاں پر ہم لا کو نہیں لگائیں گے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے زادت درجاتی بنصف درجۃ نجحت بتقدیر ممتاز۔ اب یہاں پہ دیکھیں بی کیا ہے، حرف جر ہے، تقدیری اسم مجرور ہے، وہ ہوا مضاف، اور ممتازن یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو چلیے اب اس سے پہلے لو کو لگاتے ہیں، لو زادت درجاتی بنصف درجۃ، اگر میرا آدھا درجہ بھی بڑھ جاتا، لنجحت بتقدیر ممتاز، تو میں بہترین درجے سے پاس ہو جاتا، بتقدیر ممتاز یعنی کہ گریڈ آف ایکسیلنس، بہترین درجہ۔ تو چلیے اب اگلا سوال ہے اکمل الناقصہ فیما یلی، یعنی کہ اس میں جو نقص ہے، جو چیز رہ گئی ہے اس سے مکمل کریں، یعنی کہ خالی جگہوں کو پر کریں۔ تو چلیے پہلا ہے لو بلینک ما رسبتا۔ تو اب ما رسبتا کے معنی کیا ہیں؟ تو تم فیل نہ ہوتے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا لکھنا چاہیے؟ اجتہدتا، لو اجتہدتا ما رسبتا، یعنی اگر تم محنت کرتے تو فیل نہ ہوتے۔ پھر آگے ہے لو عرفت انک تأتی الی المدینہ، کیا لکھیں؟ یعنی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مدینہ آ رہے ہو تو لستقبلتک، میں تمہارا استقبال کرتا۔ تو یہاں پر اب ہم نے لا کو لگانا ہے، جی ہاں بالکل لگانا ہے۔ دیکھیں یہ فعل کون سا ہے؟ استقبلا یستقبلو، تو اس کا جو یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے، تو اس سے پہلے جب لا آ جاتا ہے تو پھر اس حمزہ وصل کو ہم نہیں پڑھتے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ لستقبلتک۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے لمرضتا، یعنی کہ تو تم بیمار ہو جاتے، کیا لکھیں یہاں پر؟ لو اکلتا ھذا لمرضتا، یعنی اگر تم یہ کھاتے تو بیمار ہو جاتے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے لفاتتنا رکعۃ، یعنی کہ ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی۔ تو اب یہاں پر ہم کیا لکھیں؟ لو تأخرنا دقیقۃ، یعنی کہ اگر ہم 1 منٹ لیٹ ہو جاتے تو ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، ادخل لو فی جملتین، یعنی کہ 2 جملوں میں لو کو داخل کریں، علی ان یکون جوابها فی الاولی مثبتا وفی الثانیۃ منفیا، کہ اس کا جواب ہو پہلے میں مثبت اور دوسرے میں منفی۔ ٹھیک ہے، تو 2 آپ نے ایسے جملے بنانے ہیں جس کے پہلے جملے میں جواب مثبت ہو اور دوسرے میں منفی جواب ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لو زرتنی امسی لأکلتا طعاما لذیذا، یعنی کہ اگر کل تم مجھ سے ملتے تو تم ایک لذیذ کھانا کھاتے، یعنی کہ نہ تم ملے نہ تم نے کھانا کھایا۔ ٹھیک ہے چلیے اب دوسرا جملہ بناتے ہیں، لو عرفت انک مریض ما تأخرت، یعنی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بیمار ہو تو میں دیر نہیں کرتا۔ چلیے اب آگے ہے من قبل یبنا قبل و بعد علی الدم، یعنی کہ قبل اور بعد دمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اذا قطع عن الاضافۃ، مضاف الیہ جب قطع کر دیا جاتا ہے یا حذف کر دیا جاتا ہے، لفظاً لا معنن، لفظی طور پہ، یعنی کہ لفظی طور پہ ان کے بعد مضاف الیہ جب نہیں ہوتا تب یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔
لیکن معنی میں وہ پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ قال تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں پھر تمارین لکھا ہوا ہے۔ ہاتی مضارع الافعال الاتیتی، چلیے اب ہم نے ان کے مضارع بتانے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے استقبلا، اس کا تعلق کون سے باب سے ہے؟ جی ہاں، 10ویں باب سے۔ دیکھیں جب بھی آپ کسی فعل کے شروع میں استا دیکھیں، الف سین تا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق 10ویں باب سے ہے۔ تو یہ فعل ہے استقبلا یستقبلو، اور اس کا روٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے؟ قبیلہ۔ چلیے اب اگلا فعل ہے انتظرا، اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ جی ہاں، 8ویں باب سے۔ اس کا مضارع ہوگا ینتظرو، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نظرا۔ نظرا جب 8ویں باب میں جائے گا تو بن جائے گا انتظرا ینتظرو۔ چلیے اب اگلا فعل ہے سافرا، کون سا باب ہے؟ تیسرا باب۔ تو اس کا مضارع ہوگا یسافرو، سافرا یسافرو، اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ مسافرن، مسافر۔ چلیے اب آگے ہے ساعدہ، یہ کون سا باب ہے؟ جی ہاں، تیسرا باب ہے۔ اس کا مضارع ہوگا یساعدو۔ چلیے اب اگلا فعل ہے رحبا، اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ دوسرے باب سے، باب تفعیل سے۔ یہ ہوگا رحبا یرحبو۔ پھر آگے ہے مکسا، کون سا باب ہے؟ پہلا، فعل ثلاثی ہے، مکسا یمکسو۔ پھر اس کے بعد ہے لبسا، تو اس لبسا کا تعلق کس باب سے ہے؟ جی ہاں، فعل ثلاثی تو ہے لیکن کس باب سے اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں جب آپ فعل ثلاثی کے ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ 99% اس بات کا امکان ہے کہ اس کا تعلق باب سمیہ سے ہوگا۔ تو اس کا تعلق واقعی باب سمیہ سے ہے۔ فعل ہے لبسا یلبسو۔ چلیے اب آگے ہے کسبا، یہ بھی فعل ثلاثی ہے، اس کا مضارع ہوگا یکسبو، کسبا یکسبو۔ پھر آگے ہے فاتا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یفوتو، فاتا یفوتو۔ پھر ہے درا یدرو۔ ان سارے افعال کے معنی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی مفردن۔ چلیے اب پہلا لفظ ہے زوارن، اس کا مفرد کیا تھا؟ زائرن۔ کون سا فعل ہے؟ زارا یزورو، اور یہ کس وزن پر ہے؟ تجارن، طلابن، حجاجن۔ ان سب اسماء کی جمع بھی اسی وزن پر ہے۔ زوارن کے معنی کیا ہوں گے؟ ملاقاتی، وزٹرز۔ پھر آگے ہے شدادن، چلیے اس کا واحد بنائیں، شدیدن۔ اب آگے ہے ہاتی جمع، اب ہم نے اس کی جمع بتانی ہے۔ تو جریحن کی جمع کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں جرحا، جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مریدن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مردا۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے جرحا۔ اور نفسن کی 2 قسم کی جمع بنائی جا سکتی ہیں، نفوسن بھی ہوتی ہے اور انفس بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو آپ اس کی جمع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہے ہاتی ددہ درا۔ اب اردو میں ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاتی زدہ درا، لیکن میں کیا کروں کہ عرب لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ ددہ درا۔ تو اب درہ کے معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانا، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نفع۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ، یعنی کہ دیے گئے ان تمام الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے پہلا لفظ ہے خالن،
خالن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خالی، ایمٹی. تو اس کا جملہ بنائیں، ھذا البیت خالن، یعنی کہ یہ گھر خالی ہے. چلیے اب اگلا لفظ ہے جریح. نقل الجریح الی المستشفى، یعنی کہ زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. چلیے اب اگلا لفظ ہے استقبلا. اس کا ہم جملہ بناتے ہیں عندما وصلت المدینۃ المنورۃ، یعنی کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا. استقبلنی اصدقائی فی المطار، تو میرے دوستوں نے ہوائی اڈے پر میرا استقبال کیا. چلیے اب اگلا لفظ ہے درہ. یدرنی الجلوس تحت المروحۃ، یعنی کہ پنکھے کے نیچے بیٹھنا مجھے تکلیف دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اگلا لفظ ہے ساعدہ. ساعدنی اصدقائی علی شراء السیارۃ، یعنی کہ میرے دوستوں نے گاڑی خریدنے میں میری مدد کی. اگلا لفظ ہے فاتا. تأخرت ففاتتنی الطیارۃ، یعنی کہ میں نے دیر کیا، میں لیٹ ہو گیا تو میرا جہاز چھوٹ گیا. چلیے اب اگلا ہے رحبا. یاد رہے کہ فعل رحبا کے بعد حرجر بھی ضرور آئے گا. چلیے ابھی مجھے کہنا ہے میں اپنے دوست سے ملا تو اس نے میرا استقبال کیا. کیا کہیں ہم؟ زرت صدیقی، یعنی کہ میں نے اپنے دوست سے ملاقات کی یا میں اپنے دوست سے ملا. فرحبا بی، اب ہم کہیں گے بی. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس فعل کے ساتھ ہمیشہ حرجر بی آتا ہے. مفعول بھی اس کا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن حرجر بی کے بعد کوئی اسم یا ضمیر ضرور آئے گا، اس لیے یہاں پر بھی حرجر بی کے بعد یا متکلم آئے گی. تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں نئے سبق کا آغاز کریں گے. تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بک 3 کو پڑھتے ہوئے اس کی کلید بک کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. جب بھی آپ کوئی سبق پڑھیں تو بہتر ہوگا کہ کلید بک میں اسی نمبر کے سبق کو خوب اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے، ایک بار سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں. اس طرح آپ کی بنیاد بہت پکی پڑ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.